پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ بنا کر زنجیر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو یا غزالی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج ہر طرف شور ہے کہ مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں، جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے ڈر پہ ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہو و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے چاہو حسن غرور اور تمکینت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے وہاں بھی دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسرے کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے۔ وہ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، وہ مسلمان جس نے صحراؤں بیابان اپنے زیر نگی کیے، وہ مسلمان جس کے حکم پہ تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں میں کی۔ ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب عوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ میں آج اسی موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا، ان کا علاج بھی بتاؤں گا، مسلمانوں کی موجودہ نکبت و پستی کے اسباب بھی واضح کروں گا، ان کا حل بھی پیش کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ علاج، یہ حل میرا وضع کردہ نہ ہوگا، قرآن و حدیث کا بتایا ہوگا، یہ کائنات اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ماحول بدل جائیں، ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کے رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کی سمت بہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہی کایا نہ پلٹے، دنیا کی کایا پلٹ جائے، پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیر نظر ہوگا، یہ کائنات اور کائنات کی نظریہ مسلمانوں کے تابع فرمان ہوگی، حکومت اور حکمرانی، سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی، مسلمانوں کا قافلہ رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت اسلاف کے تابندہ نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل و منزل کامیابیوں اور کاورانیوں کی طرف بڑھتا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور بہی خواہی کی ضرورت ہے، منوتو کے امتیاز، اشتہا ناکہ کی تفریق، گروہی عصبیت اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ عرب کے جس ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، قبیلہ کا، خاندان کا دشمن تھا، لیکن جب انہی جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو وہ بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا اور دینی قوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے۔ مدینہ کے انصار جو مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں منقسم ہو گئے تھے اور ایک زمانے سے ان میں عداوت چلی آ رہی تھی وہ بھی گلے مل گئے اور زمانے جاہلیت کی عداوت ایک داستان پارینہ بن گئی۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ بنا کر زنجیر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جس طرح کھانے والا اپنے پلیٹ کی طرف بلاتا ہے، گویا مسلمانوں کو لقمہ در سمجھ کر ہر ایک ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، شاید اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ علیکم وليقذفن فی قلوبکم الوہن۔ نہیں تم اس دن آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد میں ہوگے لیکن سیلاب کے جھانک کے مانند بے حیثیت ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا کردار قاہرانہ، تیری نجاح سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جسم قلندرانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔